حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ بن عمر نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ عزیز عمل کون سا لگتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو سب سے اچھا عمل، عزیز عمل کون سا لگتا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے وقت پر نماز ادا کرنا اللہ تعالیٰ کو سب سے عزیز ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنے وقت پر نماز ادا کرنا صحیح وقت پر، یہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ عزیز ہے۔ پھر حضرت عبداللہ بن عمر نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کو کون سا عمل عزیز ہے؟ یہ تو پتہ چل گیا سب سے پہلے اپنے جو ہے وقت پر نماز ادا کرنا، اور پھر کون سا عمل اللہ تعالیٰ کو عزیز ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ والدین کے ساتھ اس میں درس ہے، اس میں سبق ہے، حضور کی تعلیم ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ پھر عبداللہ بن عمر نے پوچھا تیسری بار، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے تو نماز آ گئی، اپنے وقت پر نماز ادا کرنا، دوسری بار کیا آیا؟ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کو عمل سب سے زیادہ کیا پسندیدہ ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہاد فی سبیل اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنا، یہ تیسرے نمبر پہ آیا۔ تو درس کیا ہے، سبق کیا ہے، یہ ساری اس ایکسرسائز کا مقصد کیا ہے، الٹیمیٹ آبجیکٹو کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا۔ سبحان اللہ جی۔ ہم روزے کیوں رکھ رہے ہیں؟ اللہ خوش ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے۔ یہ افطاریوں کے تمام کیوں ہو رہے ہیں؟ اللہ راضی ہو جائے، اللہ خوش ہو جائے۔ اللہ کو پسند ہے، اللہ کو پسند ہے کہ میرا بندہ روزے رکھے، اللہ کو پسند ہے کہ میرا بندہ مخلوق کی خدمت کرے۔ تو مقصد کیا؟ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرمودات کے اندر ہمیں سبق یہ ملتا ہے دوستو کہ سب سے پہلے ہمیں نماز کو قائم کرنا ہے۔ انشاءاللہ ہم نے نماز کو قائم کرنا ہے۔ نماز کو رمضان شریف کے اندر بھی ہم نے پابندی کے ساتھ ادا کرنا ہے، اور انشاءاللہ رمضان شریف کے بعد بھی ہم نمازوں کو قائم کریں گے، اپنی نمازوں کی حفاظت کریں گے انشاءاللہ۔ اور اس کے بعد ذرا غور کیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد فی سبیل اللہ کو تیسرے نمبر پہ رکھا تھا۔ دوسرے نمبر پر حضور نے فرمایا تھا کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ میں اس بات کے اوپر زور دینا چاہتا ہوں میرے نوجوان دوستو، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اپنے والدین کی فرما برداری کرو۔ آج کے والدین پریشان ہیں اپنی اولاد کی ناروا سلوک کی وجہ سے، تو اپنے والدین کی خدمت کو بھی حضور کا فرمان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات پر زور دیا کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، تو ہم نے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، والدین کی خدمت کریں۔ ہر کوئی اپنے عمل کے اوپر غور کرے، کیا میرے والدین مجھ سے خوش ہیں؟ ہر بندے کو پتا ہے، اپنا محاسبہ کریں، سوچیں کیا میرے عمل سے میرے والدین خوش ہیں؟ میری کسی بات کی وجہ سے میرے والدین جو ہے وہ ناراض تو نہیں ہیں؟ ہر وہ بات چھوڑ دیں، ہر وہ عمل چھوڑ دیں جس سے والدین ناراض ہوتے ہیں، اور ہر اس کام کو کر ڈالیں جس سے والدین خوش ہوتے ہیں۔ تو اپنے والدین کو خوش کر لو تو رب راضی ہو جائے گا انشاءاللہ۔ جس نے اپنے والدین کو راضی کر لیا اس نے اپنے رب کو راضی کر لیا، اور جس نے اپنے والدین کو ناراض کر دیا سمجھو اس کا رب اس سے ناراض ہو۔ اللہ اللہ۔ تو میں اس بات پہ زور دینا چاہتا ہوں کہ اللہ ہمیں اپنے والدین کی خدمت کرنے والا بنا۔ آمین۔ آج کا یہ درس ہے کہ اپنی نمازوں کو وقت پر ادا کرنا ہے، اور اپنے والدین کی خدمت کرنی ہے، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے انشاءاللہ۔ اور اس کے بعد آتا ہے جہاد فی سبیل اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو توفیق دے کہ جو ہمارا بہت بڑا ہتھیار تھا جہاد، ہم نے چھوڑ دیا، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو وہی کھویا ہوا وقار عطا فرمائے۔